رات کا اندھیرا، ایک گہری خاموشی، دور سے ایک کنواں نظر آتا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی اداسی ہے۔ ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے، ایک ایسا انسان جس کی خوبصورتی کا ذکر خود قرآن نے کیا ہو، ایک ایسا جوان جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ایک ایسا غلام جسے ایک عورت نے جھوٹ بول کر قید کروا دیا، اور پھر وہی انسان، وہی کنویں والا، وہی غلام، وہی قیدی ایک دن پورے مصر کا حاکم بن گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ منظر، صحرا کی وسعت، مصر کے احرام دور سے نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک خیمے کے اندر کا منظر آتا ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہا ہے۔ پس منظر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی اے نبی، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، اور وہ بہترین قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف قرآن کی وہ واحد سورت ہے جو مکمل طور پر ایک ہی واقعے کو بیان کرتی ہے، ابتدا سے انتہا تک ایک ہی سانس میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ یہ نبوت کا وہ خاندان تھا جس پر آسمان کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں، لیکن رحمت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تاریخ کی سب سے حیران کن آزمائشوں میں سے ایک تھی۔ منظر، ایک چھوٹا بچہ نیند سے اٹھتا ہے، اس کی آنکھوں میں ابھی تک خواب کی چمک ہے، خواب اور حسد کی آگ۔ ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ کوئی عام خواب نہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی نہ کریں۔ لیکن حسد کی آگ چھپائے نہیں چھپتی۔ بھائیوں کے دلوں میں پہلے سے جلن تھی، وہ دیکھتے تھے کہ باپ یوسف سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، اور یہ جلن ایک سازش میں بدل گئی۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 8 میں ارشاد ہے، جب انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ منظر، رات کا وقت، بھائی آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، ان کے چہروں پر سازش کے سائے ہیں۔ کنویں کی تاریکی، بھائیوں نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے باپ سے کہا، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں، ہم اسے سیر کروائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر انہوں نے یوسف کو بھیج دیا، اور پھر وہ ہوا جس کا باپ کو ڈر تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، ایک معصوم بچہ، تاریک کنواں، اور اوپر سے بھائیوں کے جاتے قدموں کی آواز۔ لیکن اس تاریکی میں اللہ کی رحمت موجود تھی۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، تم انہیں ایک دن یہ واقعہ ضرور سناؤ گے جب وہ اس کی خبر بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ تاریکی میں بھی اللہ کا وعدہ روشن تھا۔ منظر، ایک قافلہ صحرا سے گزر رہا ہے، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، ایک آدمی کنویں کی طرف بڑھتا ہے۔ غلامی کا بازار، کچھ وقت بعد ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، اور ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ باہر آیا۔ قافلے والوں کی آنکھیں چمک اٹھیں، یہ غلام بازار میں مہنگے داموں بکے گا۔ بھائیوں نے چند سکوں کے عوض میں اپنے سگے بھائی کو بیچ دیا۔ قرآن کریم سورہ یوسف آیت 20 میں ہے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر بیچ دیا، گنتی کے چند درہموں میں، اور وہ اس میں بے رغبت تھے۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں انہیں عزیز مصر یعنی مصر کے ایک بڑے وزیر نے خریدا۔ گھر آباد تھا، زندگی سنور رہی تھی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ منظر، ایک شاندار محل، سفید ستون، چمکتے فرش، اور ایک نوجوان جو اپنی آنکھیں جھکائے کام میں مصروف ہے۔ فتنے کی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اور اللہ نے انہیں ایسی خوبصورتی عطا کی تھی جو دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا دے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو ساری دنیا کی خوبصورتی کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اس خوبصورتی کی اسیر ہو گئی۔
उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, दरवाजे बंद किए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं अपने रब से डरता हूँ। कुरान करीम सूरा यूसुफ आयत 23 में ये वाक़या महफूज है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और जुलेखा ने पीछे से कमीज पकड़ ली। जब अजीज़ मिस्र घर आया, जुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, झूठ बोल दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में डाल दिए गए। मंजर, तंग अंधेरी कोठरी, सलाखों के पीछे एक नौजवान, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है, टूटा हुआ नहीं, झुका हुआ नहीं। कैद खाने में नूर, कैद खाना जहां लोग टूट जाते हैं, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी दावत दी, कैदियों को समझाया, उनके ख्वाब ताबीर किए। कुरान करीम सूरा यूसुफ आयत 37 में है कि उन्होंने कैदियों से कहा, जो खाना तुम्हें मिलता है वो आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा, ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। एक दिन बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 पतली गायों ने खा ली, 7 हरी बालें और 7 शुष्क, कोई ताबीर न दे सका। किसी कैदी को याद आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम। बादशाह ने बुलवाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर दी, 7 साल खुशहाली, 7 साल कहत और 7 हल भी बताया। बादशाह हैरान रह गया। मंजर, शाही दरबार, सोने का तख्त और वही इंसान कुएं से निकला, गुलामी से गुजरा, कैद खाने में रहा, अब तख्त के सामने खड़ा है। तख्ते मिस्र और अल्लाह की तदबीर। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास मुअज़्ज़ज़ और अमानतदार हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, मुझे खजानों का निगहबान बना दो, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। कुरान करीम सूरा यूसुफ आयत 55 में ये अल्फाज महफूज है। वही यूसुफ जिसे भाइयों ने कुएं में फेंका था, आज पूरे मिस्र का हाकिम बन गया, और जब कहत के वक्त भाई अनाज मांगने आए, उन्होंने माफ कर दिया। कुरान करीम सूरा यूसुफ आयत 92 में है, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, पहला सबक, अल्लाह की तदबीर इंसानी समझ से बालातर है। जो लम्हा आजमाइश लगता है, वही लम्हा असल में तरक्की की सीढ़ी होता है। दूसरा सबक, गुनाह से बचना, चाहे कीमत कुछ भी हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद कबूल की, लेकिन गुनाह नहीं किया। तीसरा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। साल साल की आजमाइश के बाद अल्लाह ने उन्हें वो मुकाम दिया जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन में देखा था। माफी इंसान की सबसे बड़ी